یہ واقعہ کہاں کا ہے بٹ صاحب, کب, کہاں, کیسے؟ یہ دیکھیں جی, رنگ روڈ کے اوپر گورنمنٹ نے اوور ہیڈ برج بنایا کہ وہاں پر کوئی انسان سڑک کراس نہ کرے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اوور ہیڈ برج بنا دیا, فٹ اوور برج. اب یہ جو فٹ اوور برج ہے یہ انسانوں کے لیے بنایا, انسان استعمال نہ کریں اور گائے بھینسیں استعمال کریں, اور وہ گائے بھینسیں یوں اوپر جائیں اور یوں نیچے آئیں اور گریں بھی نہ. تو کیا امین حفیظ ایسی بہن سے یہ نہ پوچھے کہ آپ پل اتر کر آئی ہو, آپ کو یہ کام آسان لگا ہے یا مشکل؟ اور وہ میں نے ساتھ ہی مائک نا اس کے منہ پہ مار دیا, تو بھینس نے اپنی مخصوص آواز نکالی, تو میں نے فوراً اس کا ترجمہ کیا کہ بھینس یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی جانور کے لیے پل چڑھنا یا پل اترنا آسان نہیں, مشکل کام ہے. میں کہ رانجے نے 12 سال مجھاں چرائیاں ہیر دیاں, انہوں تے بھینساں دی زبان سمجھ نہیں آئی, تسی کیڑی ہیر دے چکر چ سیکھ لئی زبان. دیکھیں جی, آپ کوئی کام بھی توجہ سے کریں اور نیک نیتی سے کریں تو جو بھی کریں شاباش مل ہی جاتی ہے. بھئی رانجے کی جہاں بات ہو رہی ہے تو فاطمہ, آپ کو لائف پارٹنر رانجھا ٹائپ چاہیے یا رومیو؟ رانجھا چلے گا. رانجھا حاضر ہے, بھینس بھی حاضر ہے, نکلے گے ہم لوگ. چلے. لوگ اپنی شادی پہ بہت بڑے بڑے سنگرز کو بلاتے ہیں, اداکاروں کو بھی بلاتے ہیں, پانڈا پہ آ جن دینے. لیکن حامد میر صاحب نے اسپیشلی آپ کو اپنی بیٹے کی شادی پہ وہاں بھی پی ٹی سی کرنے کے لیے کہا, وہ ذرا بتائیں. دیکھیں جی بٹ صاحب, حامد میر کے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ امین حفیظ آپ کا پی ٹی سی کا ایک مخصوص انداز ہے, یہاں پر بھی ذرا آپ یہ وہ بات کہہ دیں. تو میں نے ایسے ہی کہا, میں کیا حامد میر کے بیٹے کی شادی ہے, چچا بھی موجود ہے, تایا بھی موجود ہے, ماموں بھی موجود ہے, خالہ بھی موجود ہے, پپھیاں بھی موجود ہیں, اور یہ ساری برات کیمرہ مین اور دلہا دلہن کی موجودگی میں میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ. اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں جی. یہ کہاں کی تصویر ہے؟ یہ ہاپر گلیشیئر کی ہے. ہاپر گلیشیئر. اور یہاں کیا ٹیمپریچر تھا؟ -26. اور کتنی لیئرز آپ نے پہنی ہوئی تھی؟ میں نے 3. آپ کا گروپ کتنے لوگ تھے؟ گروپ میں ہمارے 10 تھے. دراصل یہ سین اس طرح سے تھا کہ ہم نے اپنی یہاں پہ ٹریننگ کر لی تھی. اب دوسری اور پہ میرے سر تھے اور وہ آئس کروز نکال رہے تھے, تو میں آئس کلائمبنگ کر کے اوپر چڑھی تھی, اور میں نے کہا تھا سر میں بھی مدد کرتی ہوں, تو میں ایک ایک نکال کے نا آگے جا رہی تھی. تو یہاں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے؟ جب تک آپ چلتے رہو گے تب تک آپ سروائیو کر رہے ہو, آپ رکتے ہو تو پھر مسئلہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی جب میں ٹریننگ کر رہی تھی تو ہمیں باقاعدہ گرمی لگ رہی تھی اپنے کپڑوں میں, اور ہمیں اپنی ایکسٹرا جیکٹس اتارنی پڑی تھی. لیکن جہاں ہم رکتے تھے ہمیں سردی پھر محسوس ہوتی تھی. جو پانی کی بوتل رکھی تھی وہ بھی جم جاتی ہے 5 منٹ کے اندر. تو یہ حالات تھے وہاں کے. تو وہاں تو کوئی بھی جگت مارے ٹھنڈی ہوتی ہے. اگلی تصویر کی طرف. ارے یہ وہ تصویر ہے جس کو ہر ماں دیکھ کے کہتی ہائے تو ٹک کے کیوں نہیں بہندی, یہ کہاں سے چھلانگ ماری ہے؟ یہ پدانا ولیج ہے ہمارے یہاں برکی میں, اینڈ پہ جا کر آتا ہے, جوالا سنگھ کا حویلی ہے. اور نیچے پول تھا؟ نہیں, نیچے گوبر تھی. گوبر تھی اور آپ نے چھلانگ مار دی؟ یہ جو میں نے چھلانگ ماری ہے یہ کوئی بیچ میں ایکچولی 5.5 یا 6 فٹ کا گیپ تھا, اور میں نے اس سائڈ پہ جانا تھا, تو وہاں سے جب واپس آئی تھی تو میرے دوست نے تصویر لی تھی. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا دماغ خراب ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ 5 فٹ چھلانگ مار دی یار. بھائی جذبات کنٹرول کر, ہوسٹ بننا ہے تو تے ماما سورا بن رہا ہے. جی اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں. یہ آپ کے باتھ ٹب میں ہے نا؟ نہیں, یہ آپ نے انڈر واٹر جا کے پانی کے نیچے. یہ کہاں ہے؟ یہ خانپور ڈیم ہے. ویری نائس. اور یہ کتنے آپ فیٹ گئی بلو؟ یہ میں گئی تھی 18 میٹر. نہیں تو فاطمہ, جب آپ سمندر کی تہ میں جاتی ہیں تو کبھی میری پھپھیاں بلو ویل اور امبر ویل نہیں ملی؟ کبھی ملی تو ان کے بیٹے کا پوچھ لوں گی. ہن پوچھو امبر ویل تے بلو ویل سمندر چ کی کہندیاں نے؟ کی کہندیاں؟ سیرے گانے والے دے نام دی ویل. بٹ صاحب یہ جو ہے نا سن آف گاڈ فادر, یہ بھی 9 گھنٹے پانی میں رہا, 2 منٹ اور رہتا نا مر جاتا. اس کے باپ نے بہت مارا, بولے 2 منٹ رک نہیں سکتا تھا تو. میرے تایا جی نے 6 گھنٹے پانی چ رہ کے ریکارڈ قائم کیتا سی, فوت ہو گئے سن.